اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین منکر، سب سے بدترین بگاڑ جو ہے وہ ہمارے گھروں کی بے پردگی کا بگاڑ ہے۔ اگر میں قسم کھاؤں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان بے پردگی سے بڑھ کر کوئی بگاڑ ہے ہی نہیں، تو شاید میں اپنی قسم میں انشاءاللہ جھوٹا، سب سے بدترین بگاڑ۔ اور یہ صرف ہمارے گھر کا بگاڑ نہیں، بلکہ یہ معاشرے کے اندر بدترین بگاڑ کی عملی دعوت ہے۔ جس گھر کی بیٹی، جس گھر کی کوئی خاتون فیشنی لباس پہن کر، پرکشش لباس پہن کر اور بلا پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے، اور اس بیٹی کا باپ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس بیٹی کا بھائی اگر اس کے اختیار میں ہے اور وہ پھر بھی چشم پوشی کرتا ہے، بدترین مجرم ہے۔ اس خاتون کا شوہر جس کی بیوی اس انداز سے نکلتی ہے، بدترین مجرم ہے۔ تو ہماری اس بیٹی کا، ہماری بہن کا، ہماری گھر کی کسی خاتون کا اس طرح نکلنا، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بدترین جرم تو ہے ہی، لیکن یہ بدترین جرموں کی عملی دعوت ہے۔ اور میں نے غالباً پہلے بھی یہاں جلسے کے موقع پہ کہا اور جگہ جگہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری معمولی چیز ہو، 2000 5000 10,000 کی کوئی مشین ہو، بائک ہو، سائیکل ہو، ہم کو یہ برداشت نہیں کوئی اس کا غلط استعمال کرے، ناجائز استعمال کرے۔ پسند کریں گے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ کتنا بے غیرت ہے وہ باپ جس کی بیٹی کا روزانہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، کتنا بے غیرت ہے وہ شوہر جس کی بیوی کا روزانہ ناجائز استعمال۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں الفاظ ایسے کہوں گا جو کڑوے ہوں گے، لیکن اس کو کڑوی دوائی سمجھ کر پی لیں۔ کتنا بے غیرت ہے وہ بھائی جس کی بہن کا روزانہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، اور ناجائز استعمال کا ابتدائی درجہ وہ آنکھوں کے ذریعے دیکھنا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، میں آپ کی بیٹی کو، یا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، آپ میری بیٹی کو دیکھیں۔ یہ دیکھنا استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کا استعمال الگ الگ ہے۔ خوشبو کا استعمال آپ آنکھ کے ذریعے کریں گے؟ خوشبو کا استعمال آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے، کان کے ذریعے، دانت کے ذریعے۔ خوشبو کا استعمال کس کے ذریعے ہوگا؟ ناک کے ذریعے۔ کوئی اچھی آواز، بہترین تلاوت کر رہا ہے، بہترین نام پڑھ رہا ہے، ہم اس سے لطف انداز ہوں گے، زبان سے ہوں گے، آنکھوں سے ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ کانوں سے۔ کوئی بڑی لذیذ نعمت ہے، بہترین واضوانہ ہے، بہترین پھل فروٹ ہیں، بہترین مٹھائیاں ہیں، اس کا لطف ہم کان کے ذریعے اٹھائیں گے، ہاتھ کے ذریعے اٹھائیں گے، ناک کے ذریعے اٹھائیں گے، کس کے ذریعے؟ اس کا ہے نا۔ کوئی خوبصورت پھول ہے، پھول کے دو استعمال ہیں، ایک اس کا رنگ بڑا پرکشش ہے نہیں، اور ایک اس کی خوشبو، دونوں پرکشش ہیں۔ اور پھول کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک دیکھ کر آنکھیں لطف اندوز ہوتی ہیں، اور ایک سونگ کر دل و دماغ معطر ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے پروردگار کو مخاطب بنا کر کہ ہر ایک گل کو دیکھا، کیا ہے پورا شعر، گلستان میں جا کر
ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. اور کسی عارف باللہ نے کہا نہیں یہ ہے، لیکن یہ عارف نہیں ہے جس نے یہ شعر کہا ہے، اس نے وہ دوسرا